الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشدہم فی امر اللہ عمر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صحابہ کرام میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ذی الحج کا آخر ہے اور ان آخری دنوں میں ہی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا۔ 2 محرم الحرام نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اس مناسبت سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک امتیازی خوبی جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس پر کچھ گفتگو آج کے اس بیان میں کروں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اللہ کے دین کے معاملے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سخت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی سختی سے دین پر چلنے کے عادی تھے۔ سختی کا مطلب زبردستی نہیں، بلکہ سختی کا مطلب اہتمام ہے کہ دین پر عمل کرنے کا نہایت اہتمام فرماتے تھے، اور دوسروں سے بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ دین کے معاملے میں نہایت اہتمام سے کام لیں، دین کے کسی معاملے میں کوتاہی نہ برتیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ جو خوبی بیان کی کہ دین کے معاملے میں آپ نہایت سخت ہیں، یعنی اس سلسلے میں آپ بہت زیادہ اہتمام کے قائل ہیں کہ دین کا کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جس میں بندے کی طرف سے کوتاہی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دیکھیں تو پوری زندگی میں اسی وصف کی زیادہ جھلک نظر آتی ہے کہ دین کے معاملات میں آپ نہایت سخت ہیں۔ آپ مسلمان ہوئے، آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے مسلمان عبادت کرتے تھے، لیکن مسجد حرام میں عبادت کے لیے کم جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے،
جب مسجد حرام میں عبادت کے لیے مسلمان جاتے تو ان کو طرح طرح سے ستاتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے مسلمان ہونے کے بعد اب چھپ کر عبادت نہیں بلکہ علل اعلان مسجد حرام میں عبادت ہوا کرے گی، کوئی بندہ ہمیں مسجد حرام میں عبادت سے روک نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو صحابہ کرام کو مسجد حرام میں عبادت کے لیے لے گئے، اور مشرکین مکہ دیکھتے رہ گئے، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کو عبادت سے روک سکے، عبادت کے دوران تکلیف دے سکے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب بہت تھا، کفار پر آپ کا رعب بہت چھایا ہوا تھا، اللہ کے دین پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے عادی نہیں تھے، بلکہ خود بھی پورے کے پورے دین پر صحیح طریقے سے عمل کے قائل تھے اور دوسروں سے بھی اسی چیز کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ چنانچہ باقی صحابہ کرام بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اکثر نے چھپ چھپ کر مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ کی طرف گئے۔ لیکن جب آپ ہجرت کے لیے جانے لگے، چونکہ ہجرت اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے بعد اب مکہ مکرمہ میں بلا وجہ رہنا یہ ٹھیک نہیں تھا، تو آپ ہجرت پہ جانے لگے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے لگے، تو علل اعلان گئے، لوگوں کو بتا کر گئے، اور مشرکین مکہ میں یہ اعلان کر کے گئے کہ میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں تو آ جائے میرے پیچھے، کوئی مجھے پریشان کرنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ تو یہ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملے میں بڑے صاف کو تھے، اور دین کے معاملات میں کسی بندے سے کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کے متعلق بھی آپ کو علم ہوتا ہے کہ کسی دین کے معاملے میں اس نے کوتاہی سے کام لیا ہے تو فوراً آپ کا کوڑا حرکت میں آ جایا کرتا تھا، آپ کوڑا اٹھا لیتے اور اس کی سرزنش کے لیے تیار ہو جاتے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑے عجیب و غریب سیرت کے حوالے سے واقعات معروف ہیں۔ واقعات میں سے ایک واقعہ بڑا عجیب ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا اور ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شخص کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا وہ در حقیقت مسلمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا، اپنے نفاق کو، اپنے کفر کو چھپائے ہوئے تھا۔ دونوں کا جھگڑا ہوا، یہودی کا اور منافق کا۔ تو جو یہودی تھا اس کا کہنا تھا کہ ہم اپنا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے، کیونکہ یہودی کو اس بات کا علم تھا کہ آپ دونوں فریقوں کی بات سن کے صحیح انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو اس کو پتا تھا کہ میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں، لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے اور فیصلہ میرے خلاف آئے گا۔ اس لیے اس نے یہ کہا کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروائیں گے،
بلکہ اس جھگڑے کا فیصلہ ہم کعب بن اشرف یہودی سے کروائیں گے۔ اب یہ جو یہودی تھا جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا، اس نے بڑی شرم دلائی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور پھر بھی فیصلہ اپنے پیغمبر سے کروانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو جب اس کو شرم دلائی تو کچھ وہ شرمندہ ہوا، تو فیصلے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں حضرات نے اپنی اپنی بات سنائی، اپنا موقف سنایا۔ یہودی جو کہ اس معاملے میں سچا تھا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب منافق جھوٹا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فیصلہ پھر بھی میرے حق میں ہو، اس لیے وہ اس فیصلے پر عملاً راضی نہ ہوا اور یہودی سے کہنے لگا کہ ہم اس چیز کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کروائیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہے اور میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، تو مسلمان ہونے کے ناطے چاہے میں جھوٹا بھی ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ساتھ دیں گے اور میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو اس سوچ کو لے کر اس نے یہودی کو کہا کہ ہم اپنا فیصلہ حضرت عمر سے کرائیں گے۔ چنانچہ وہ یہودی چونکہ اپنے اس معاملے میں سچا تھا اور اس کو پتا تھا کہ مسلمان سچ ہی بولتے ہیں اور سچ کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ ساتھ چل پڑا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود تھے، انہوں نے گھر پر جا کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو یہودی نے سارا قصہ سنا دیا، اس طرح ہمارا اس معاملے میں اختلاف تھا اور ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا فیصلہ کروایا اور آپ نے فیصلہ میرے حق میں کیا، لیکن یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر بھی اس فیصلے پر راضی نہیں، کہتا ہے ہم عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کروائیں گے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا بھائی یہ بات ہے، فرمایا یہیں ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گئے اور اپنی تلوار اٹھائی، آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کے بارے میں میرا یہی فیصلہ ہے، اس کی گردن اڑا دی۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ۔ اب منافقین نے جو اس کے ہم نوا تھے انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر سازشیں شروع کر دی کہ دیکھو جی ہمارا بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نجائز قتل کر دیا، لہذا ہمیں تو قصاص چاہیے، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چیز کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیج کر ساری کی ساری حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین نے حضور کے پاس آ کر کہا تھا کہ ہم دوبارہ وہاں فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، ہم آپ کے فیصلے پر راضی تھے، ہمارا بندہ راضی تھا، ویسے ہی وہاں صلح کے لیے گئے تھے، اس دوبارہ فیصلہ کرانے نہیں گئے تھے، حالانکہ جھوٹ تھا، بلکہ وہ دوبارہ فیصلہ کرانے گئے تھے، وہاں صلح کے لیے نہیں گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کو ہونا واضح کر دیا۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت آپ کو اطلاع ملی کہ مصر میں ایک دریا ہے جو ہر سال خشک ہو جاتا ہے اور مصر والے لوگ ہر سال اس کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو، نوجوان کنواری لڑکی کو بنا سنوار کے
میک اپ کر کے زیور پہنا کے دریا کے اندر ڈال دیتے ہیں، تب وہ دریا چلتا ہے۔ تو چنانچہ آپ کے دور خلافت میں ایسا ہوا کہ دریا خشک ہو گیا، اور جو مصر کے گورنر تھے انہوں نے آپ کو خط لکھا اور اس واقعہ کی اطلاع دی اور صورتحال بتائی کہ مصر والوں میں یہ رواج ہے کہ ایک نوجوان کنواری بچی کو دریا برد کرتے ہیں تب وہ دریا چلنے لگتا ہے۔ اب دریا خشک ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو دریائے نیل کے نام خط لکھا دریائے نیل کے نام، اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو پھر چل، ہمیں تیری ضرورت ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اب جو رسم پہلے تھی اب یہ رسم نہیں ہوگی، نوجوان لڑکی کو دریا میں پھینکنے والی رسم اب نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ خط آپ نے قاصد کو دے کر بھیجا اور کہا دریائے نیل میں ڈال دو۔ دریائے نیل میں اس خط کو ڈال دیا گیا۔ جب وہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا اسی وقت دریائے نیل پانی سے بھر گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کا پانی کم نہیں ہوا، بلکہ عام دریاؤں کی بنسبت ہر وقت پانی سے بھرا رہتا ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، آپ نے یہ چیز محسوس فرمائی کہ بالکل ناجائز ہے کہ ایک نوجوان مظلوم بچی کو بنا سوار کے دریا میں ڈالیں تب دریا چلے، یہ ظلم، اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ دریائے نیل کو خط لکھ دیا۔ دریائے نیل کسی کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کو پڑھتا اور سمجھتا، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ خط کو دریائے نیل میں ڈالا گیا تو اسی وقت دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی قسم کے ڈھیل کے قائل نہیں تھے، کسی قسم کی کبھی پیشی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، اس موقع پر بھی عجیب واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی فوج بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، خلیفہ وقت تھے، ساتھ تھے۔ جب فوجیں وہاں پہ پہنچی تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتابوں میں ایک حکمران کے بیت المقدس کو فتح کرنے کی خبر موجود ہے اور اس کی کچھ نشانیاں بھی ہیں کہ نبی آخر الزمان کا خلیفہ اس کو فتح کرے گا اور اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ اگر آپ کے خلیفہ، آپ کے حکمران ہم سے آ کر مذاکرات کریں، وہ نشانیاں ہم ان میں پالیں تو ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ یہ پیغام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ اس جنگ میں چونکہ سواریاں زیادہ تھیں، یعنی سوار زیادہ تھے، بندے زیادہ تھے، سواریاں کم تھیں، طے یہ ہوا تھا کہ دو دو لوگ مل کر سواری پہ سوار ہوں گے باری باری، ایک سوار ہوگا تو دوسرا اس کی سواری کی نکیل پکڑ کر چلے گا، پھر دوسرا سوار ہوگا تو پہلا اس کی نکیل پکڑ کر چلے گا۔ یہی معاملہ پیش آیا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مذاکرات کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ جو بندہ تھا جس کے ساتھ آپ باری باری سوار ہو رہے تھے آپ کا غلام تھا، آپ کا غلام تھا، اور اس علاقے میں جب داخل ہونے لگے تو غلام کی باری سوار ہونے کی تھی اور آپ کی باری اس جانور کی نکیل کو پکڑ کر پیدل چلنے کی تھی۔ تو دوسرے دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ اس طرح نہ کریں، آپ وقت کے ہمارے حکمران، وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کی ایک شان ہے، تو آپ اپنے پروٹوکول اپنی شان کے مطابق اس علاقے میں داخل ہوں، اور آپ کا جو غلام ہے یہ پیدل چلے اور آپ سوار ہو کر چلیں، آپ کی شان یہ چیز ہے۔ فرمایا نہ، بلکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اصول طے ہوا اسی کے مطابق چلیں گے۔ جب یہ بات طے ہے کہ باری باری دونوں ساتھی آپس میں سواری کریں گے تو میں پہلے سواری کر چکا ہوں، اب میرے ساتھی کی باری ہے، وہ سوار ہو کر چلے گا اور میں پیدل چلوں گا۔ چنانچہ اس علاقے میں ایسے ہی داخل ہوئے کہ وقت کا حکمران، وقت کا خلیفہ جانور کی نکیل پکڑے ہوئے تھا اور غلام اس سواری پہ سوار تھا۔ جب اس علاقہ میں داخل ہوئے، یہودیوں سے مذاکرات ہونے لگے تو انہوں نے پہلے پوچھا کہ آپ میں خلیفہ، آپ کا بادشاہ، حکمران کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جنہوں نے جانور کی نکیل پکڑ رکھی تھی، پیدل چل کے آ رہے تھے، یہ حکمران ہے۔ جب یہ بات یہودیوں نے سنی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یعنی اب ان کی کتاب میں یہ نشانی موجود تھی کہ جو وقت کا حکمران ہمارے بیت المقدس کو فتح کرے گا تو وہ اس علاقے میں اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا اور وہ پیدل آ رہا ہوگا۔ تو جب یہ تحقیق ہوئی کہ بھئی حکمران خلیفہ وہ ہے جو پیدل چل کے آئے ہیں، جو سوار تھا وہ غلام تھا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے ایک نشانی تو پوری ہوئی کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو حکمران بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کی یہ نشانی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تو پہلے ان کے سارے ذہن میں تھی، جن کے آپ خلیفہ تھے۔ اب ایک نشانی کی طرف وہ غور کرنے لگے، کہنے لگے ایک نشانی رہ گئی ہے، اگر وہ پائی جائے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ وہی حکمران ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ آپ کے ارد گرد وہ یہودی گھوم کر اس نشانی کو دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کیا چیز ہے جو تم دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو حکمران بیت المقدس کو فتح کرے گا، جس وقت وہ آئے گا تو اس کے کپڑوں پر ایک مخصوص تعداد میں پیبند لگے ہوئے ہوں گے، غالباً 17 پیبند کہا، یعنی جگہ جگہ سے کپڑے کا پھٹا ہوا ہونا اور وہاں پہ اس کا سلا ہوا ہونا یا اس کے اوپر ٹاکی وغیرہ لگا کے سلائی کرنا، رفو کرنا۔ انہوں نے مخصوص تعداد بتائی تو وہ گن رہے تھے کتنے پیبند لگے ہیں، تو جو تعداد تھی اس سے ایک کم تھا، انہوں نے گنا تو پیبند ایک کم تھا۔ اب پوچھنے لگے جی ہماری کتاب میں تو اتنے پیبند لکھے ہیں جبکہ یہاں تو اتنے ہیں آپ کی قمیض پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس کو بازو کو اس طرح اوپر اٹھایا تو یہاں پر بھی ایک پیبند لگا ہوا تھا، جب آپ نے اس بازو کو اٹھایا تو وہاں بھی ایک پیبند لگا ہوا تھا۔ تو یہودیوں نے یہ نشانی بھی جب پا لی تو بیت المقدس بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص شان رکھی، ان کا امتیازی وصف تھا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر،
اللہ کے دین کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کی ڈھیل کے قائل نہیں تھے۔ تو اب اس موقع پر کہ مخالفین سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ سوار ہو جائیں اور غلام آپ کی جانور کی نکیل پکڑ لیں۔ فرمایا نہ، انصاف اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا، میں بے انصافی سے کام نہیں لوں گا، بلکہ اب اس کی باری اگر سوار ہونے کی ہے تو وہی سوار ہو کے جائے گا۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اور بس اوقات آپ کی رائے دوسرے مسلمانوں سے مختلف ہو جایا کرتی تھی، لیکن بارہا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی آیات اور احکامات کو نازل فرمایا۔ جیسا کہ بدر کے موقع پر ایسا ہوا، جنگ بدر ہوئی تو بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 بڑے بڑے کفار قید ہو کر آئے۔ اب جو قید ہو کر آئے تھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، صحابہ اکرام کی رائے اس سلسلے میں مختلف ہوئی۔ کسی صحابی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جو کفار قید ہو کر آئے ہیں ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا جائے، اور ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے۔ چونکہ جو جنگ بدر تھی وہ کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک طرف بھائی تھے، دوسری طرف بھائی، ایک طرف چچا، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف باپ اور دوسری طرف بیٹا۔ جنگ بدر اس طرح ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ بھئی ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے۔ تو یہ رائے اپنی جگہ بڑی سخت تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ بھئی چلو ان میں سے کچھ لوگ آئندہ مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو کچھ دینی تعلیم دے، جن کو تعلیم دینا آتی ہے، وہ اپنا کچھ تعلیم دے، دنیاوی معاملات میں جو کسی کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو وہ ہمارے بچوں کو سکھا دے، ہاں جی، جن کے پاس فدیہ نہیں ہے، اگر نہ فدیہ دے تو یہ فدیہ لے کر چھوڑ دینے والی رائے آپ نے اس پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات اتاری اور اس میں یہی بات جو ہے وہ راجع فرمائی، کہ یہی بات ذکر کی کہ اصل تو یہی علاج تھا ان کا کہ ان کو قتل کیا جاتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ طے ہو چکا اور رحمت کا فیصلہ ہو چکا، لہذا اب ایسا نہیں، وگرنہ معاملہ کچھ اور ہوتا۔ باہر کے اب دیکھیے یہاں پر عام صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف ہوئی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے، آپ کی رائے بڑی سخت تھی۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے مطابق بعد میں اثر علاج یہی تھا ان کا۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ۔ مسلمان مدینہ طیبہ میں تھے تو مقابلہ مخالفت یہودی کرتے تھے، منافق کرتے تھے، عیسائی کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مشرکین مکہ مخالف تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں تھے تو منافقین زیادہ شرارتیں کرتے تھے، اور منافقین شرارتیں بھی چھپ چھپ کر کرتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے۔ شرارتوں میں سے ایک شرارت ان کی یہ تھی کہ مسلمان عورتیں گھر سے باہر نکلتی، جو اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مسلمان عورتیں گھر سے باہر نکلتی تو منافقین تاک جاگ کرتے، اور بعض اوقات کسی مسلمان عورت کے بارے میں بد زبانی بھی کرتے۔
اب جس طرح کے لوفر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عورتوں کو دیکھ دیکھ کسی کو کہتے ہیں یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے، یہ اپنا ایسی ہے اور ایسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ مسلمان عورتیں بغیر بدر پردہ کے باہر نکلے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کرے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم بھیج دیا، فرما دیا بھی مسلمان عورتیں گھر سے باہر اس طرح نہ نکلیں جس طرح کہ جاہلیت میں نکلتے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بلکہ نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈال کے نکلیں، پردہ کر کے نکلیں۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، شراب کی اجازت تھی، لیکن اس دور میں جس کو شراب حرام نہیں تھی، اس دور میں بھی بعض ایسے نیک سیرت انسان موجود تھے جنہوں نے اس دور میں بھی شراب نہیں پی۔ نہ صرف یہ کہ شراب نہیں پی، بلکہ شراب کے سخت مخالف تھے اور چاہتے تھے کہ اس طریقے سے شراب اللہ پاک حرام کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے کہ یا اللہ شراب حرام ہو جائے، کہ لوگوں کی عقلوں کو بگاڑتی ہے اور لوگ شراب پی کر عجیب و غریب فیصلے اور عجیب و غریب معاملات کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ شراب حرام ہو جائے، کیونکہ شراب کے پینے سے بندے کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ جب عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو پھر نہ تو ماں بہن کی تمیز رہتی ہے، نہ اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے اس کا کئی طرح کا نقصان ہوتا ہے، یا اس کا یا اگلے بندے کا۔ آج کل بھی ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ شراب حرام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے لیے احکامات بھیج دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بھئی یہ شراب، جوا، پانسا، یہ سب شیطانی کام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کے ڈھیل کے قائل نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیازی وصف عطا فرمایا تھا، دینی غیرت بہت تھی، بہت دینی غیرت تھی۔ اس کی ایک اور مثال بھی بڑی زبردست ہے۔ اپنے خلافت کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ رات کے وقت چلتے پھرتے گلی کوچوں میں تاکہ لوگوں کے حالات سے باخبر رہیں، کسی کو پریشانی ہے تو دور کرے۔ کئی واقعات رات کی ہمدردی کے ملتے ہیں، جس طرح کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک گھر کے قریب سے گزرے، دیکھا ایک خاتون ہے، زچگی کی حالت ہے، یعنی بچے کی پیدائش کا موقع ہے، لیکن نہ تو وہاں کے کھانے پینے کی چیز موجود ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی عورت ہی اس عورت کے پاس موجود ہے، بچے کی پیدائش کا موقع ہے، جو اس کی ہمدردی اس کے ساتھ تعاون کر سکے۔ تو آپ گئے، جا کر اناج کا، کھانے پینے کی اشیاء کا ایک بڑا توڑا اٹھایا اور اس طرف آنے لگے۔ جو خادم تھا اس نے دیکھ لیا اور کہا حضرت مجھے دے دیں، میں لے کے آتا ہوں، میں لے جاتا ہوں، کہاں لے کے جانا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اب میرا بوجھ اٹھاؤ گے تو قیامت کے دن بھی کیا میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ خود اٹھایا توڑا اور اس کے گھر کھانے پینے کی اشیاء پہنچا کے آئے، اور پھر اپنی بیوی کو گھر سے جگایا، اپنی بیوی کو گھر سے جگایا اور اس خاتون کے گھر چھوڑ کے آئے جس کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ یہ حضرت عمر ہے۔
واقعہ اس طرح کا ایک اور عجیب واقعہ ہے کہ آپ رات کو چکر لگا رہے تھے، اسی دوران ایک ماں اور بیٹی کی آواز سنائی دی۔ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈالو تاکہ زیادہ ہو جائے، ہم زیادہ پیسے کمائیں۔ تو بیٹی کہنے لگی نا ماں، یہ تو دھوکہ ہے اور دھوکہ ٹھیک نہیں ہے، امیر المومنین نے منع کہ وہ شریعت کا حکم بھی نہیں ہے، لہذا دودھ میں پانی میں نہیں ڈالوں گی۔ وہ کہنے لگی کون سا عمر یہاں دیکھ رہے ہیں، تو پانی ڈال دو۔ تو بیٹی اس کام کے لیے تیار نہ ہوئی۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ماں اور بیٹی دونوں کو بلا لیا۔ ماں اور بیٹی دونوں کو بلایا۔ اب ماں تو ڈری ہوئی تھی کہ ہماری رات کی کاروائی لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گئی ہے، اور آپ دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، دودھ میں پانی ملانا یہ کوئی چھوٹا دھوکہ یا کوئی چھوٹا گناہ تھوڑی ہے، تو میری خیر نہیں ہے۔ آپ نے بلایا، آپ نے اس معاملے کو تو نہ چھیڑا جو کہ خفیہ معاملہ تھا، لیکن اس بچی کی امانت اور اس بچی کی دیانت پر آپ بڑے خوش ہوئے اور اس کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا کہ اپنی اس بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ۔ دین کے معاملے میں کیسے صاف ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی رشتے ہوتے ہیں نا، اور رشتہ داری کا معیار کیا ہے؟ بس صرف یہی کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بس صرف یہی کہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے۔ اب اس کے کرتوت کیسے یہ کچھ نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، اس کی سیرت کیسی کوئی نہیں دیکھتا، بس صرف یہی ہے کہ ہاں جی خوبصورت ہے، جی مالدار ہے، خوبصورت ہے اور مالدار ہے۔ اسی چیز میں فیصلے ہوتے ہیں۔ جب فیصلے مالداری پر حسن پہ ہوں گے تو پھر آگے جو ہوگا ہر آدمی کے سامنے جو آج کل ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران، 22 لاکھ مربع میل پہ آپ نے حکومت کی، دنیا کے تائی حصے پر بلکہ زیادہ آپ نے حکومت کی، اور آپ کا یہ اعلان تھا کہ دریا کے کنارے بھی اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا قصور ہے اور مجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہو۔ اسے کہتے ہیں اسلامی حکمران، اور اسے کہتے ہیں مدینے کی ریاست۔ آج جو مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، آج مہنگائی نے جو مسلمانوں کی کمر توڑ رکھی ہے، کیا اس چیز کا اندازہ ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہے؟ لیکن اس چیز کا حل سوچا نہیں جا رہا، اپنے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ میرا اقتدار بڑھ جائے، میرا اقتدار کیا ہے، مجھے بس یہ لڑائی ہے۔ اس بات پہ کوئی لڑائی نہیں ہے کہ عوام کا کیا بن رہا ہے، عوام کی مشکلات، عوام خودکشیاں کر رہی ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو حکمران چاہیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب جیسے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ۔ آج ان مقدس شخصیات کے مخالف دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو ایسی مقدس شخصیات کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان میں کھڑے نہیں، 2 نمبر لوگ تھے، جس طرح کے روافض شیعہ، روافض حضرات یہ کہتے ہیں رافضی شیعہ حضرات کے نعوذ باللہ یہ سارے صحابہ منافق تھے، وہ جن کے ایمان کی یہ حالت ہے۔ حضور نے گواہی دی وَأَشَدُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ۔ بھئی دین کے معاملے میں سب سے زیادہ اگر کوئی پکا بندہ ہے وہ حضرت عمر ہے، اگر کوئی دین کے معاملے میں صاف گو ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ ایسے بندوں کو 2 نمبر کہنا خود اپنے ایمان کی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ تباہی ہے۔ اور دوسرا ایک اور گروہ ہے جو خلفائے راشدین کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے، اور ان کے فیصلوں کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ ان کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے۔ یہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ اپنی کئی کتابوں میں یہ چیزیں لکھ چکے ہیں کہ خلفائے راشدین کے فیصلے قرآن و سنت کے خلاف تھے۔ اب وہ خلیفہ راشد ہی کیا جس کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟
ایک طرف کہتے ہو خلیفہ راشد ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت یافتہ خلیفہ کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف کیسے ہوگا؟ اب اس کی کئی مثالیں ہیں، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں۔ اب یہ 20 تراویح وہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 20 پڑھی اور پڑھائی ہیں۔ فرق یہ ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جماعت نہیں کروائی۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے شوق کو دیکھ کر، کہ صحابہ بڑے شوق سے اس میں شرکت کرنے لگے تھے۔ حضور نے فرمایا تمہارے شوق کو دیکھ کر، میری پابندی کو دیکھ کر اللہ پاک کہیں اس نماز کو تمہارے پر فرض نہ کر دیں، جماعت چھوڑ دی۔ پڑھی 20 جاتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی 20 پڑھی۔ آج کا وہ 8 پڑھنے والا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہ کہتا ہے 20 تراویح پڑھنا بدعت ہے۔ اب بدعتی کا حکم سیدھا کا سیدھا صحابہ کرام پہ لگا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا ہے۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے کھڑے حضرت عمر ہیں۔ ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ دین کے فیصلوں کو بدل دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، آپ نے اعلان کیا لوگوں کو جمع کر کے، بتاؤ اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے اس کو کون سیدھا کرے گا؟ یعنی عمر اگر غلط فیصلہ کرے، عمر اگر غلط راستے پہ چل پڑے، اس کو کون سیدھا کرے گا؟ صحابہ کرام میں سے ایک عام بندہ جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے کھڑا ہو گیا، اور اس کے پاس نئی تلوار بھی نہیں تھی بلکہ پرانی تلوار تھی، اس کے اوپر چیترے لپٹے ہوئے تھے۔ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا عمر اگر ٹیڑھا ہوا تو میں اسے اپنی اس تلوار سے سیدھا کروں گا۔ جہاں عوام بھی ایسی تھی اور جہاں حکمران بھی ایسا تھا، مجھے بتائیں وہاں کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں حضرت عمر کے فیصلے صحیح نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ طلاقیں ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے، یہ دروازہ کھول دیں۔ طلاق کا مسئلہ ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ بھائی ایک مسلمان کو 3 طلاقوں کا اختیار ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اس اختیار کو بیک وقت استعمال نہ کرو، بلکہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دو، بعد میں اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ اب اگر صلح کرنا چاہو گے تو عدت کے اندر چانس موجود ہے، اگر عدت گزر گئی تب بھی جو ہے صرف نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ۔ اگر دوبارہ اس بیوی کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں، یہ ایک آسان رستہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، چاہے اکٹھی دے دے چاہے الگ الگ دے، مہینے بعد دے یا 1 دن میں دے یا 1 جملے میں دے، چونکہ 3 طلاقوں کا اختیار ہے تو 3 طلاقیں دے دے، تینوں ہو جاتی ہے۔ اب بیوی کو گھر میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ گروہ یہ جو فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، یہ کہتا ہے 3 طلاقیں شریعت میں اصل میں تو قرآن و سنت میں جو ہے وہ 1 ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اس فیصلے کو بدل دیا۔ کتنا بڑا بے حیا ہے۔ بھئی دیکھو میں اور آپ ہیں، بڑے گناہگار لوگ ہیں، 14ویں صدی کے بعد آج ہم آئے ہیں، ہماری عمل کی سطح بہت نیچے ہے اور ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ایسی جرات تو ہم بھی نہیں کر سکتے اتنے گناہگار لوگ کہ ہم قرآن کے فیصلے کو بدل کر جو ہے اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جو خلیفہ راشد ہے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، وہ کیسے قرآن کے فیصلے کو بدل دے گا؟ اب یہ اہل حدیث عالم نے کتاب لکھی ہے تنویر الافاق کے نام سے، اس میں لکھا ہے قرآن کے حکم کے مطابق 3 طلاقیں 1 تھی، حضرت عمر نے قرآن کے فیصلے کو بدل دیا، حالانکہ یہ خالص جھوٹ ہے۔ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، 3 1 کیسے ہوتی ہیں؟ عام معاملات بندہ کو کوئی بات 3 دفعہ کرتا ہے یا کوئی کام 3 دفعہ کرتا ہے تو 1 کب ہوتا ہے؟ وہ 3 ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 3 طلاقیں 3 تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے بھی، حضرت عمر فاروق کے بھی۔ صرف فرق یہ تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا تجھے طلاق دیے طلاق دیے طلاق، 3 مرتبہ اس طرح کہتا، تو دوسری اور تیسری مرتبہ جو اس نے کہا
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ لیا کرتے تھے دوسری تیسری مرتبہ تیری نیت نئی طلاق دینے کی تھی یا پہلی طلاق کی ہی اطلاع دے رہا تھا تو بار بار؟ تو چونکہ امانت دیانت کا زمانہ تھا تو لوگ بتا دیا کرتے کہ میری نیت کیا تھی. یہی وجہ کہ حضرت رکانہ نے سنن ابی داؤد میں روایت ہے، حدیث کی معروف کتاب ہے، حضرت رکانہ صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی. آپ نے قسم لے کر اس سے پوچھا، فرمایا کہ بتاؤ کہ حل اردت الا واحدہ، کیا تو نے 3 طلاقوں کی نیت کی تھی؟ قسم کھا کے بتاؤ. انہوں نے کہا واللہ ان اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم میں نے ایک ارادہ کیا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنی بیوی گھر لے جاؤ. اس دور کے اندر امانت اور دیانت سچ عام تھا. جو زمانہ نبی سے دوری ہونے لگی تو لوگ جھوٹ بولنے لگے. بیوی کو طلاق 3 دیتے تھے، جھوٹ ہو کر آ کر کہتے تھے نہیں ہم نے تو ایک کی نیت کی ہے. حرام کاری کا دروازہ کھل گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق نہ دے، طلاق کے الفاظ 3 مرتبہ نہ کہے. جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ 3 مرتبہ کہے گا تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، میں نہیں پوچھوں گا تیری نیت کیا ہے، میں کہوں گا تیری بیوی تجھے جدا ہو گئی اور میں اس کی بیوی کو اس کے پاس نہیں بھیجوں گا دوبارہ. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حرام کاری کا دروازہ بند کیا. آج وہی فرقہ حرام کاری کا دروازہ کھولے ہوئے ہے. کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو ان کے پاس جا کر فتویٰ لے آتے ہیں کہ جو اس نے فتویٰ دی 3 طلاقیں ایک ہیں. نہ قرآن کہتا ہے ایک ہے، نہ حضور فرماتے ہیں ایک ہے، نہ خلیفہ راشد کہتا ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہے، بلکہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بخاری شریف میں واقع ہے، میاں بیوی آپس میں اختلاف ہو گیا. میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہوا تو میاں بیوی کے آپس میں بن نہیں رہی تھی. صحابی تھی، بیوی تھی. میاں بیوی کو جھوٹا کہہ رہا تھا، بیوی میاں کو جھوٹا کہہ رہی تھی. حضور کے سامنے جب یہ کیفیت پیش آئی تو خامن نے کہا حضور دیکھو آپ کے سامنے مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے، میں اس کو اپنے گھر میں کیسے رکھوں، اس کو 3 طلاق. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا. فرمایا تمہاری بیوی تم سے جدا ہے. امام بخاری نے اس پہ چیپٹر قائم کیا باب من اجا طلاق الثلاث. تو 3 طلاق کوئی بندہ دے طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حضور کا یہ فیصلہ ہے. لیکن اس نے یہ لیبل اختیار کیا لوگوں کو اب جو ہے نا وہ اپنی طرف لانے کے لیے کہ جو 3 طلاقیں دیتا ہے اس کو کہتے نہیں 3 نہیں ہوئی بلکہ 1 ہوئی، اپنی بیوی گھر لے. حرام کاری کا دروازہ کھول دیا. یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اپنی سوچ کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہ چھوڑا اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے حکم کو بدل دیا، حالانکہ قرآن میں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو 3ری طلاق دے دے تو پھر اب اس کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے. یعنی دوسرے خاوند سے نکاح کرے، دوسرے خاوند سے اس کی زندگی میں نہ بنے وہ طلاق دے دے، پھر پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے. وہ قرآن کا قانون ہے. لیکن یہ کہ یہ کام جو تم نے شروع کیا یہ سراسر حرام کاری، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بار کیا میں عرض کر رہا تھا رمضان مبارک کے اپنا ذی الحج کے آخری دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2 محرم کو انتقال کر کے شہید ہو گئے. یہ وہ ایام ہے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے زخمی کیا گیا اور آپ کی بعد میں شہادت ہوئی. تو آپ کے عظیم کارناموں کو جاننے کی ضرورت ہے اور اسلام کو ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر. بھئی اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی بندہ اگر سیدھا ہے اور کھرا ہے سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرمایا کرتے تھے عمر جس گلی سے گزر جائے، آپ فرمایا کرتے تھے عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. تو حضرت عمر نعوذ باللہ نہ شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں نہ ان کو ماننے والے شیاطین ہیں، بلکہ جو حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں وہ شیاطین ہیں. باہر کے اہل سنت والجماعت کے عظیم رہنما، عظیم خلیفہ
امت مسلمہ کی تاریخ کے سب سے بڑی عظیم شخصیات میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلام اور کی یہ ان عظیم شخصیات کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے کردار کو پڑھیں، اور ہم کوشش کریں جس طرح وہ دین کے معاملے میں کھرے اور سچے تھے، ہم بھی دین کے معاملے میں کھرے اور سچے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے خلفائے راشدین کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب